اور پھر مل کر اپنے کامن اینیمی سے فائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مشروط انداز میں پاکستان تحریک انصاف ایز اپنی پارلیمنٹری پالیٹکس کی ڈومین میں بھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے؟ ریحان، مودی گجرات کا قصاب میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. اس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اگر یہ مودی، میں پھر کہہ رہا ہوں، جو دہشت گرد ہے، اگر انہوں نے جنگ شروع کر دی عملی طور پر، تو ہماری پاک فوج جو جوان بارڈر پر لڑ رہے ہوں گے، جو ہمارے فوج جنگ بارڈر پر لڑ رہی ہوگی، پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کر ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. کوئی فنڈ بٹ نہیں ہے، کوئی کسی غلط فہمی اور بھول میں نہ رہے. ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، مسائل اپنی جگہ، لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مودی جو ہے خاص طور پر، اور یہ جو بھارت ہے، یہ آج سے نہیں لگا ہوا. ان کو پاکستان کے خلاف ہمیشہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور ہمارے وہ بہادر فوجی جو بارڈر پہ کھڑے ہوں گے، پوری قوم. عمران خان میں سمجھتا ہوں پاکستان ہے، عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے. انشاءاللہ پوری قوم عمران خان کی قیادت میں اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی. بات یہ ہے ریحان کہ آپ نے جو انٹرو میں بات کہی، بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. 3 سال سے جو کچھ ظلم، جبر، بربریت تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے، بلکہ اب جب ضرورت ہے قوم کو متحد کرنے کی، آج بھی آپ حالت یہ دیکھ لیجئے، آج بھی ہمارے گھروں پر ریڈ ہو رہے ہیں، آج بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. میں کس کس کی مثال دوں کہ ہماری چادر چار دیواری کا تقدس آج بھی پامال کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ ضرورت یہ ہے کہ قوم کو متحد کیا جائے، وہاں پر آج بھی اس آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ فارم 47 کی جو جعلی حکومت ہے، کیونکہ عوام کے نمائندے تو ہے نہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کے گھر والے نہیں ہیں، جن کے محلے والے نہیں ہیں. یہ سب ہارے ہوئے لوگ ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. اور بلکہ انہوں نے تو حد یہ کر دیا، آپ اندازہ یہ کریں کہ آج ہم دنیا کے اندر کیا کسی کو اپنا مقدمہ پیش کریں. شوکت بسرا صاحب، دس از دا ٹائم ٹو اسٹینڈ یونائٹڈ. یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ تاثر دیں بین الاقوامی دنیا کو اور ہمسایہ ملک کو کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ڈیوائیڈ موجود ہے، یہ خلیج موجود ہے جس کو وہ ہمارا دشمن کیپٹلائز کر سکے. یہ تو قریب آنے کا وقت ہے سر. یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں ہم کنڈیشنل کریں، آپ اپنی سپورٹ کو کنڈیشنل کر دیں کہ بانی پی ٹی آئی ہوں گے، وہ اے پی سی کے بلائے، ان کو بلایا جائے یا ان کو پرول کے اوپر رہا کیا جائے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوگی. یہاں سے تو ہمیں ایک اسٹرانگ میسج دینا چاہیے سر، اینڈ میسج شوڈ بی ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. ریحان، آپ یہ اندازہ کریں کہ بھارت کے اندر جب یہ معاملہ ہوا، یہ ہمارا تو موقف ہی یہ ہے کہ بھارت کے یہ اندرونی معاملہ ہے. پہلگام جو کہ جہاں پر کشمیر کے اندر 7 لاکھ فوج لگی ہوئی ہے، وہاں پر کیسے کوئی دہشت گردی ہماری طرف سے جا کے کر سکتا ہے؟ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تحقیقات کر لیں. عملی طور پر انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے. آپ کا جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، آپ کا انہوں نے پانی روک دیا ہے باقاعدہ رائٹنگ. اور یہ تو 1971 اور 1965 کی جنگ میں بھی نہیں ہوا تھا. بس صاحب، آپ نے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نہیں سنی سر؟ یہ والا ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، ہی از ویری مچ کلیئر اباؤٹ اٹ. دیکھیے 7 روز ہو گئے، بھارت نے ابھی تک کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں رکھا، اور ہم تو کہتے ہیں کہ تحقیقات کر لیں. آپ تحقیقات کریں. آج انہوں نے سبسٹینشیل ایویڈنس رکھ دیا سامنے پوری قوم، نہ صرف پوری قوم کی، پوری دنیا کے سامنے کی دیکھی کہ بھارت ہمارے یہاں دہشت گردی کر رہا ہے. ریحان، آپ ان سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایویڈنس دیں؟ ہم کہتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. آپ کیوں تحقیقات مانگتے ہیں؟ آپ کہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن انہوں نے کیا ہے. آپ کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے ہونا چاہیے. سوال یہ بھی ہے نا کہ وہ ایویڈنس کیوں نہیں آ رہا سر؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ملوث ہے تو ایویڈنس رکھے نا سر. ریحان، اب صورتحال یہ ہے، میں جو پہلی بات کر رہا تھا کہ خواجہ آصف کا بیان موجودہ، اور دوسری بات، آج 1 ہفتہ گزر گیا، میاں نواز شریف جو کہ جس کی حکومت ہے، جو پارٹی کا صدر ہے، ایک بیان دکھا دیں. آپ ان کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کوئی ایک بیان دکھا دیں. بات تو یہ ہونی چاہیے. آپ بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں مجھے سر؟ میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. آپ وہاں اس ٹویٹر ہینڈل سے کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں ایسا کوئی جو ابھی تک آیا ہو؟ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. نواز شریف کو وہاں کے صحافی ملے، انہوں نے کہا جی یہ جو انڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، یا انڈیا نے یہ جو کلیم کیا، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟
انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں پھر کہہ رہا ہوں اس کی ریزن کیا ہے. دیکھیں ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں. یہ وہی مودی ہے جو یہاں پر آیا تھا شادی میں, ان کے پرائیویٹ فنکشنز میں پگڑیاں تقسیم ہوئیں, اور ابھی آج سے 2 مہینے پہلے ان کے لوگ ان کے گھروں کے اندر دعوتیں کھا رہے تھے, ان کے صحافی آئے ہوئے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے فرینکلی اسپیکنگ آپ کی ان سٹیٹمنٹ سے کوئی نیشنل کاز کو تقویت پہنچ رہی ہے جو بات آپ کر رہے ہیں؟ نیشنل کاز تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب جنگ مسلط ہو چکی ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں 1965-1971 میں بھی یہ آپ کا انہوں نے پانی بند نہیں کیا. آپ نے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کی تقریر نہیں سنی لگتا ہے آن دی فلور آف دی ہاؤس. مجھے بات کرنے دیں. آپ نے وزیر اعظم صاحب کا سٹیٹمنٹ نہیں سنا, شاید آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نہیں سنی آج بسر صاحب. ریحان بھائی ہونا یہ چاہیے تھا فل فور اس کے اوپر APC ہونی چاہیے تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بند رکھیں جیل کے اندر, اور ان نمونوں کے ساتھ جن کے ساتھ گھر والے نہیں ان کے ساتھ قوم کھڑی ہو جائے. ایسے نہیں ہونا. یار آپ اس نیشنل سیکیورٹی ایشو کو بھی اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے کیپٹلائز کرنا چاہتے ہیں. ریحان میں پھر آپ کو جواب دے رہا ہوں. دس از ویری انفارچونیٹ بسر صاحب. میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں, ہمارا موقف ہے کہ جو بارڈر پہ اگر یہ مودی نے یہ حرکت کی عملی جنگ والی, تو ہمارے بارڈر پہ جو سپاہی, جو فوج, جو جوان لڑ رہے ہوں گے, عمران خان کی قیادت میں پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. میں آپ کو یہ کہنا یہ چاہتا ہوں, اس وقت پوری قوم کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان کی قیادت میں مجھے اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا نا, آپ اس کو مشروط کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ کہ عمران خان ہوگا, عمران خان وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ براجمان ہوگا تو ہم دشمن سے جنگ لڑیں گے, عمران خان آئے گا تو ہم آل پارٹیز کانفرنس میں آئیں گے, عمران خان ہوگا تو ملٹی پارٹیز کانفرنس ہوگی. مطلب یہ کیا بیہیویئر ہے سر؟ ریحان میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ وہاں پر ہندوستان میں کیا ہوا, فوری آل پارٹیز کانفرنس بلائی, ان کے جو مخالف لوگ ہیں ان کو سنا گیا. اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھیں. عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ ملک بھی میری, یہ فوج بھی میری, اور سب سے بڑھ کر پاکستان. عمران خان سے بڑا نیشنلسٹ کون ہوگا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس نیشنل کاز کو عمران خان سے مشروط کیوں کر رہے ہیں کہ عمران خان ہوگا تو پھر ہم سپورٹ کریں؟ ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں عمران خان لیڈر ہے, عمران خان پاکستان ہے, عمران خان فیڈریشن کی علامت ہے. بسرا صاحب I'm sorry, بسرا صاحب کوئی بھی انڈیویجول ملک سے بڑا نہیں ہو سکتا سر. آپ یہ کہیں کہ عمران خان پاکستان ہے تو I strongly disagree with this. عمران خان پاکستان نہیں ہے سر. 7,96,096 مربع کلومیٹر کے اوپر 25 کروڑ پاکستانی بستے ہیں. ہماری نیشنل سوورینٹی ہے سر, اس کے اندر یہ پاکستان ہے سر. کوئی ایک انڈیویجول, میں پاکستان نہیں ہوں, بسرا صاحب پاکستان نہیں ہے. پاکستان ظاہر ہے کہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا پاکستان ہے سر. عمران خان کو پاکستان نہیں کہہ سکتے آپ. ریحان کوئی فوج جنگ نہیں لڑتی, جنگ ہمیشہ قوم اور عوام لڑتی ہے. اور وہ سر I disagree with your point کہ کسی ایک انڈیویجول کو آپ پاکستان کہہ رہے ہیں. کوئی ایک انڈیویجول کیسے پاکستان ہو سکتا ہے؟ یہ انڈیویجول پاکستان سے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈیویجول کی بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمام اختلافات ایک طرف رکھ کے فوری طور پہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کو اس کے اندر بٹھانا چاہیے. اور مودی کو یہ, آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان نہیں ہوں گے تو آپ آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں آئیں گے؟ سنیے, ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا, بات سن لیں. عمران خان نے کہا تھا مودی ہم ریٹیلیٹ کا سوچیں گے نہیں, ریٹیلیٹ کریں گے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ تحقیقات کر لیں, آپ انویسٹیگیشنز کر لیں, ہم تو آلریڈی ملوث ہیں دہشت گردی کے اندر. عمران خان بھائی اس وقت کی اپوزیشن عمران خان کو بم مارنے کا کہہ رہی تھی, اور اس وقت آن دی فلور آف دی ہاؤس عمران خان کا اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ میں کیا ان کے اوپر جنگ کر لوں, میں کوئی میزائل چلا دوں. عمران خان کا اسٹیٹمنٹ ہے سر سینٹی پریویل کرنی چاہیے. ایسی باتیں مت کریں سر جو شدت پسندی کو فروغ دے. 2.25 ارب لوگ رہتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے اندر, آپ ایسی بات نہ کریں بسرا صاحب. میں پھر کہہ رہا ہوں پاکستان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, کوئی اگر مگر نہیں ہے, کوئی اختلافات نہیں ہے. پوری قوم اپنی بہادر فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی. لیکن ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے قوم کو اکٹھا کرنے کی, قوم کو تقسیم کرنے کی نہیں. اس کو تقسیم کون اکٹھا کرے گا؟ جو پاکستان کا لیڈر ہے, جو پوری فیڈریشن کا لیڈر ہے. آپ قوم کو تقسیم رکھیں گے سر اپنے انٹرسٹ کے لیے. سن لیں, آپ جب تک مشروط کرتے رہیں گے کہ کسی بھی آل پارٹیز کانفرنس میں پی ٹی آئی نہیں آئے گی جب تک عمران خان نہیں ہوگا, تو کیسے قوم اکٹھی ہوگی سر؟ یہ پولرائز انوائرمنٹ تو آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے. ریحان پاکستان کے اندرونی حالات زیادہ اہم ہیں یا ملک زیادہ اہم ہے؟ کیا پاکستان کی سلامتی زیادہ اہم ہے یا اس وقت عمران خان کو جیل میں رکھنا زیادہ اہم ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان زیادہ اہم ہے یا ملک اہم ہے سر, یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. آپ کے لیے عمران خان زیادہ امپورٹنٹ ہے, پاکستان بعد میں. سینٹنسز آؤٹ آف کانٹیکسٹ ناؤ, اس سے کوئی نیشنل کاز کو تقویت نہیں پہنچ رہی. بسرا صاحب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو انوائرمنٹ ہے وہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ ہم سب اکٹھے ہوں, پہلے نیشنل کاز کی بات کریں, اس کے بعد اپنے پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کو دیکھیں. میں پھر آپ کو بتا دوں, اس کی سب سے بڑی ذمہ داری
اس فارم 47 کی جعلی حکومت کیا ہے. شہباز شریف قوم کا نمائندہ نہیں ہے, مریم بی بی قوم کی نمائندہ نہیں ہے, یہ سب لوگ ہارے ہوئے ہیں, قوم ان کے ساتھ نہیں ہے, قوم ان سے نفرت کرتی ہے. یہ جیل کا دروازہ کھولیں, فوری آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, عمران خان صاحب اس کے اندر بیٹھیں اور ہم بالکل اینٹ کا جواب پتھر سے دیں اور مدعے دو کر دیں. This is very unfortunate side of the picture, بسرا صاحب. Again and again آپ اس نیشنل کاز کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں, آپ آل پارٹیز کانفرنس جیسے فورم کو بارے بھی کیسے مشروط کر رہے ہیں, آپ ہر نیشنل فورم کے اوپر اپنی پولیٹکس کرنے کی بات کرتے ہیں. This is very unfortunate, sir. This is the time when we need to stand united, sir, as one nation. To just ہمیں اپنے دشمن کو اسٹرانگ میسج تب دینا ہے سر کہ جس وقت ہم اکٹھے ہوں گے. I have to wind it up there, بسرا صاحب. آپ ایک کام کریں, very quickly sir. عمران خان کو تو ان کی بہنیں نہیں مل سکتی, ہمارے وکیل نہیں مل سکتے, ہمارے لیڈرز نہیں مل سکتے, ہائی کورٹ کا آرڈر کے باوجود ہم کیا قوم کو اکٹھا کریں گے؟ مجھے ایک بات بتا. دوسری بات, دوسری طرف کیا ہے, وہ نواز شریف, وہ مریم بی بی, وہ شہباز شریف جو باہر پھر رہے ہیں, وہ مودی کے خلاف ایک بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ آج لیڈر کی ضرورت ہے جو پاکستان. اچھا مجھے لاسٹلی یہ بتا دیجیے کہ بانی پی ٹی آئی کے ایکس ہینڈل سے کوئی پوسٹ ہوگی؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے, you again dragging me to the local politics. میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ٹویٹر ہینڈل سے کوئی بات ہوگی سر؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو لوگوں کو خان صاحب سے ان نازک حالات میں ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا, کہ جب ہم نے یونٹی کا پیغام دینا ہے, ہم نے اکٹھے ہونے کا پیغام دینا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟